آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ سود حرام ہے، اور بس دو تین موٹی موٹی باتیں، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ باقی سب حلال نہیں ہے بزنس میں۔ یہ کس نے آپ کو بتا دیا باقی سب حلال ہے؟ کسی نے بتایا کیا؟ ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو ہمیں کیا پتا ہوگا؟ آخرت کو فوکس رکھنے والا مسلمان جب دکان کھولے گا تو وہ جہاں دکان کے لیے، بزنس کے لیے اور بہت ساری پلاننگز کرے گا، اس کا ایک بہت بڑا اس کا بہت زیادہ فوکس اس پر ہوگا کہ سب سے پہلے میں اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ کروں، میرا یہ بزنس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی چیز بیچتے ہیں جس پہ آپ نے قبضہ نہیں کیا ہوا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بزنس کے مسائل نہیں سکھا رہا۔ اسلام میں جائز نہیں ہے ایسا بزنس کرنا۔ مثلا میں نے کسی سے کوئی موبائل خریدا اور موبائل ابھی تک میں نے اس سے لیا نہیں ہے اور میں آگے آپ کو سیل کر دوں، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ بغیر قبضہ، اپنے قبضے میں لیے، پوزیشن میں لیے آگے کوئی چیز سیل کرنا جائز نہیں۔ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ نہیں پتہ ہمیں۔ کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ہم اس کو اسلام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں سود حرام ہے، بس ختم، باقی کیا حلال حرام کیا ہوتا ہے بزنس میں۔ فوکس آؤٹ ہوا ہے ہمارا۔ بزنس میں دیکھ لیں، معاشرت میں دیکھ لیں، اخلاقیات میں دیکھ لیں، سماجی کاموں میں دیکھ لیں، ہم نے فوکس اصل میں دنیا کو کر دیا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مولوی صاحب آخرت کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، بس آخرت کی فکر کرو۔ یہ نہیں، اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے تو غلط کہتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ زندگی گزاریں لیکن آخرت کو فوکس کر کے گزاریں، آخرت کو بھولیں نہیں۔ اسلام کے اندر بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ اگر انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو نا، آدھی زندگی اس کی ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اور آپ وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، بچ جاتا ہے، فریج میں آپ سٹور کر دیتے ہیں، تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو پکڑ سکتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ کوئی پولیس، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی دستور، کوئی آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ یعنی اگر حکومت یہ قانون بھی بنا دے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کے فریج میں کھانا سٹور نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو یہ قانونی جرم ہوگا، پھر بھی حکومت یہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایک ہر گھر میں تو پولیس والا نہیں بٹھا سکتی نا حکومت۔ لیکن اگر ایک انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے پڑوسی کا بھی پوچھا جائے گا، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، میرا پڑوسی بھوکا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال کروں، تو وہ کھانا فریج میں سٹور نہیں کرے گا بلکہ اپنے غریب پڑوسی کو کھلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ جو غریب پڑوسی کو کھلانے پر اس کو آمادہ کرنے والی ایک طاقت ہے، ایک فورس ہے جو اس بات پر اس کو مجبور کر رہی ہے کہ تم پڑوسی کی مدد کرو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقیدہ آخرت ہے، احتساب کا خیال کہ قیامت کے دن میں نے جواب دینا ہے، میرا محاسبہ ہوگا، احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میں نے جواب دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک حساب کتاب کی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، اس سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال اس سے ہوگا عن عمرہ فیما افنہ، عمر کہاں گزاری ہے، ساری زندگی میں کیا کیا ہے؟ تو ہم قیامت کے دن اللہ کو جا کے کیا کہیں گے؟ یا اللہ گھر بنایا تھا، یا اللہ گاڑی خریدی تھی، بنگلہ بنایا تھا، یہ بتائیں گے اللہ کو، یا کچھ اور بھی بتانا پڑے گا؟ تو یہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے ہمارا، یہ ہم نے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو،
اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل، اس لیے کہ جتنی جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے اتنا اتنا اس کو حساب دینا پڑے گا. حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے جنت میں دیکھا کہ غریب لوگ بہت زیادہ ہیں جنت میں، مساکین جنت میں بہت ہیں. اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے. اسی حدیث میں جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے جس کی کل آمدنی 30,000 ہے مہینے کی. غریب آدمی کی ایک مثال، اس کی کل آمدنی کیا ہے؟ 30,000 ہے. اور ایک شخص ہے جس کی مہینے کی آمدنی 30 لاکھ ہے. تو غریب آدمی تو ساری زندگی کا حساب دینے بیٹھے گا تو شاید 30 لاکھ روپے نہیں بنیں گے. 30 لاکھ کا حساب دے گا ٹوٹل اپنی زندگی میں. اور امیر آدمی کو 30 لاکھ آپ ایک ایک مہینے کے جمع کرتے رہیں تو اس کو تو اربوں روپے کا حساب دینا ہے. تو پہلے کون فارغ ہوگا؟ غریب فارغ ہوگا یا امیر فارغ ہوگا؟ غریب فارغ ہوگا. اس کا معاملہ ہی بہت مختصر ہے، یا اللہ بس یہ کمایا تھا، یہاں لگایا تھا، اور کچھ ہے ہی نہیں، کیا حساب دوں. تو ایک سوال یہ بھی ہوگا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہم کہتے ہیں یہ میرا مال ہے میں کہیں بھی خرچ کروں. بھائی آپ کا مال نہیں ہے یہ، اللہ پوچھے گا کس نے کہا ہے تمہارا مال ہے. تم خود اپنے نہیں ہو، اپنے آپ کے مالک نہیں ہو، تو اپنے مال کے مالک کیسے ہو گئے؟ ہم اپنی آنکھ کے، اپنے کان کے، اپنے دل کے مالک نہیں ہیں، اللہ مالک ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ اپنی آنکھ ہم بیچ نہیں سکتے، اپنا دل ہم بیچ نہیں سکتے، گردے ہم بیچ نہیں سکتے. کوئی انسانی جسم کا عضو بیچنا حرام اور ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات کچھ طرح کی چیزیں آتی ہیں نا کہ میں مر جاؤں تو میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، اور جناب میرا گردہ ڈونیٹ کر دینا. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، گردے ڈونیٹ کر دیں. کہاں سے آپ مالک ہی نہیں ہے، کیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں فلاں پڑوسی کے گھر میں جو گاڑی کھڑی ہے میں مر جاؤں تو دوسرے کو ڈونیٹ کر دینا. خیر تو ہے بھائی، میری گاڑی کہاں سے ڈونیٹ کر رہا ہے تو یہ گردے، یہ سب کچھ ہی اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہوا ہے کہ بھئی استعمال کر لو اس کو. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. تو جب ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں تو مال کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ تو اللہ کو یہ بھی جواب دینا ہے کہ کہاں سے کمایا تھا. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہاں سے کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے. کوئی رشوت، کوئی ظلم، کوئی غبن، کوئی دھوکہ دہی، کوئی ملاوٹ، کوئی فراڈ، کوئی کرپشن، کوئی اس طرح کا کام تو نہیں کر رہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا.